ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والے کو پسند فرماتا ہے اور پاکی صفائی اختیار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ یہ بزرگوں کے معاملات ہیں جس کا مشاہدہ ہم اور آپ نے کیا۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس عمل کے صدقے ہماری اس محفل کو قبول فرمائے۔ عزیز ساتھیوں، حالات تو وقت اور اس کے بعد پھر اب بالکل آخری مرحلہ ہے، اور پھر اس بیچ میں یہ بات آ گئی تو مطلب حالات یہی بتا رہے ہیں کہ اب زیادہ لمبا ٹائم نہیں ہے اور آج وقت بھی نہیں ہے کہ کوئی تقریر وغیرہ لمبی کی جائے۔ کچھ چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسٹیج پر ہمارے اساتذہ کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ علماء موجود ہیں، میں ان حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں اور دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کے آنے جانے کو قبول فرمائے۔ اس ادارے کے سالانہ جلسے میں آ کر آپ نے ہماری رونق بڑھائی اور ہمارے ان بچوں کی خوشیوں میں شامل ہوئے اور اتنا بڑا مجمع ہمارے سامنے بیٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ بچے حافظ قاری عالم ہو رہے ہیں، ان کی خوشیوں میں شامل ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو بھی یہ سعادت عطا فرمائے۔ تو اب کوئی زیادہ تقریر کا وقت نہیں رہا۔ جب عصر بعد ہمارے وقار ملت کا جب بیان ہو رہا تھا تو بہت مجمع مختصر تھا، بالکل سامنے کچھ افراد بیٹھے تھے، لیکن ہمارے وقار صاحب کی ایک عادت ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کتنے لوگ ہیں، انہیں جو بولنا ہے، جو میسج دینا ہے، جتنی دیر دینا ہے، جس انداز میں دینا ہے، وہ اسی انداز میں چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سب اسٹیج پہ بیٹھے، میں نے کئی بار حضرت سے گزارش کی، وہ ابھی بھی کرسی پر ہے، تو یہ ہمارے پرماننٹ مقرر اور بڑی محبت ہے، صرف پتہ چل جائے کہ کب تاریخ ہے نوساری کے جلسے کی، کہیں سے بھی حضرت انتظام کر کے تشریف لاتے ہیں، یہ صرف ان کی محبت ہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ عصر کے بعد کا جو سلسلہ شروع ہوا اس وقت بھی ایسے ہی معاملہ تھا۔ ہمارے مفتی شبیر صاحب قبلہ، صدر مفتی دارالانوار رضا حضرت کا بیان ہوا، پھر ہمارے امجدی صاحب قبلہ، اور پھر ڈاکٹر فضل اللہ صاحب چشتی کا جب بیان کا وقت اور حضرت اور پھر دیگر علماء اسٹیج پر آئے، تو یہ ہماری ایک عادت سی ہو گئی ہے کہ جن کا نام چلتا ہے، جن کے ویڈیو چلتے ہیں یا جن کا کچھ نہ کچھ ہے تو بس وہ لوگ آئے تو بس ان کے لیے ہمیں آنا ہے۔ ہمیں باتوں سے کوئی مطلب نہیں کہ باتیں کتنی اچھی کر رہے ہیں، بھلے ان کا نام نہیں، بھلے شہرت نہیں، لیکن باتوں میں پاور کتنا ہے۔ لیکن پتہ نہیں ہمارے اہل سنت والجماعت کو کیا ہو گیا ہے، اتنے پوسٹر، اتنے ویڈیو، اتنی ایڈورٹائز، اتنے اعلانات اور اتنے علماء کا آنا۔ اس میں اکثر تو ائمہ ہیں، اور اتنا تو مجھے یقین ہے کہ ہر امام نے کم سے کم جمعہ میں تو اعلان کیا ہی ہوگا، وہ خود پہنچ رہا ہے، پھر بھی ہمارا یہ جذبہ تو دیکھو، مجھے حیرت ہو رہی ہے۔ آپ کو میں بتاؤں رات کا معاملہ کیا تھا۔ ابھی صبح جو ہمارا مدرسۃ البنات کا پروگرام ہوا نا، تو ہم لوگوں نے گزشتہ سال 1700 کے کھانے کا اہتمام کیا تھا، تو اس سال ہم نے دوپہر کے لیے ڈائریکٹ 2200 کیا، اور صبح 11 بجے تک ہم لوگوں نے بغیر حضرت کو پوچھے یہ فیصلہ کر لیا کہ 2500 کا کھانا کر دیتے ہیں۔ 2200 سے 2500 پر آ گئے، لیکن جب 4:30 بجے دسترخوان سمیٹا گیا تو اسٹیج پر کھڑا ہوں، اتنے علماء موجود ہیں، 3500 کے قریب عورتوں نے کھانا کھایا۔ یہ ہندوستان اور مدرسۃ البنات نوساری کا تاریخی اجلاس تھا کہ جس میں تقریباً 3500 سے بھی زائد عورتوں نے حصہ لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دیکھو تو صحیح عورتوں کا، مجھے تو حیرت ہے۔ لیکن اس کے بعد جب عصر کے بعد سے میں نے یہاں روڈ پر اور مسجد اور آس پاس دیکھا نا، تو ہمارا بھی مجمع کم نہیں تھا۔ ابھی آپ دیکھ لو تو حقیقت میں اگر سب کرسی سے نیچے اتر آئے، میں اترنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ اتریے گا مت، ویسے ہی 5-10 منٹ روز ضائع ہو جائے گی۔ صرف میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جتنے ابھی بھی باہر کھڑے ہیں، یہ پیچھے ابھی بھی روڈوں پر چائنیز کی لاریاں، ٹوپیاں، یہ وہ ساری چیزیں خرید و فروخت کے لیے کھڑے ہیں، اگر وہ یہاں منڈپ میں ہوتے نا تو الحمدللہ ابھی بھی جتنا صبح تھا اتنا ابھی بھی موجود ہے۔ الحمدللہ کوئی کیا کہتا ہے، کیا بکتا ہے، کیا پھیلاتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انوار رضا کا کام بولتا ہے اور اس کے جلسے میں خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے ہر آدمی آنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ دستار بندی، دارالعلوم انوار رضا۔ آج کے اس پروگرام میں مجھے آج ابھی جو ہمارا چل رہا ہے نا اجلاس، اس میں 2 مجھے بہت عظیم خوشی ہے، اور بس اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ سب سے پہلا معاملہ
ایک تو ہم نے حضور اشرف الفقہا تھے تو سب کچھ تھا، ایک پیر بھی تھا، ایک مدرس بھی تھا اور ایک مقرر بھی تھا۔ جب حضرت ہوتے تھے نا تو ان تین کاموں کی ہمیں فکر نہیں رہتی تھی کہ کس مقرر کو بلایا جائے، کس پیر کو بلایا جائے اور کون آ کر افتتاحی ختم بخاری شریف کا درس ہوگا، فکر ہی نہیں ہوتی تھی۔ تینوں کام الحمدللہ حضرت بحسن و خوبی اس انداز میں کرتے کہ طبیعت باغ باغ ہو جاتی۔ ہمیں فکر تھی کہ کیا ہوگا، دعوت دی حضور اشرف حضرت مفتی اشرف رضا صاحب قبلہ کو، حضرت نے دعوت قبول فرمائی، تشریف لائے اور صبح جب درس بخاری اور ختم بخاری ہو رہا تھا نا، ہمارا یہ درس ختم ہو گیا۔ پھر میں نے اسٹیج پر ہوں، قسم خدا کی یہ ممبر نور ہے، حضور تاج الشریعہ اور حضور احسن العلماء کلکتہ کی سرزمین پر جب حضور تاج الشریعہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں ممبر پر کھڑے ہو کر میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، تو حضور احسن العلماء کا یہ جملہ تھا۔ آج بھی تاریخ نے اسے ہمیشہ کے لیے محفوظ کیا کہ علامہ یہ صرف ممبر نہیں، ممبر رسول ہے جس پر کھڑے ہو کر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ تو میں آج یہ کھڑے ہو کر عرض کرتا ہوں کہ میں نے عزیز العلماء سے عرض کیا کہ حضرت بھلے کوئی بہت بڑا مجمع عورتوں کا تو بہت تھا، لیکن ہم مسجد کے بازو والے ہال میں بیٹھ کر ختم بخاری شریف کا درس سن رہے تھے۔ قسم خدا کی اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ حضور اشرف کی حضرت کی زبانی مفتی اشرف رضا صاحب کی زبان تو بس چل رہی تھی، پتہ نہیں یہ فیضان رضا تھا جو ان کی زبان سے جاری تھا۔ اور الحمدللہ فیضان رضا یہ انوار رضا کے ذرے ذرے سے پکارتا ہے کہ یہ رضا کا انوار ہے جو نوساری کی بنجر سرزمین پر موسلادھار بارش کی طرح برس رہا ہے، صبح قیامت تک برستا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ شاہ مفتی اشرف رضا صاحب قبلہ۔ واہ واہ، اتنا شاندار درس تھا، بلّہ مذاق نہیں کر رہا ہوں، اتنی طبیعت باغ باغ ہو رہی تھی کہ دل چاہ رہا تھا، اور وہی قدرتی ایک سے ایک باتیں کنیکٹڈ، ایک سے ایک بات کنیکٹ، اور اتنا مزہ آیا۔ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ بزرگوں کا فیض ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ہم لوگ جب اللہ کا کرم ہے، انوار رضا نے جب بھی پوسٹر بنایا نا تو یہ ہمارا ریکارڈ رہا ہے کہ ہم نے کبھی بھی مجمع بنانے کے لیے، کبھی بھی افراد اکٹھا کرنے کے لیے کسی کا نام استعمال نہیں کیا۔ پہلے دعوت دی، دعوت قبول ہوئی، حضرت نے اجازت دی، پھر اس کا نام شائع ہوا۔ اگر کسی وجہ سے حضرت نہیں آ سکے تو ہم لوگوں نے ہر سال ممبر پر کھڑے ہو کر لوگوں سے معذرت بھی چاہیے ہے اور وضاحت بھی کی ہے کہ کیا کیا معاملہ ہے۔ یہی معاملہ ہوا حضور حضرت علامہ سید غلام حسین باپو کا۔ راجستھان کی سرزمین پر حضرت کا کام دیکھا جا سکتا ہے، ہند و پاک کی بارڈر پر بہت مشہور کارنامہ۔ اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرمائے، اور آج مدارس کو جو کام اور مشن پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اللہ اس پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب حضرت کو ہم نے دعوت دی، حضرت نے دعوت قبول فرمائی، اور پھر اجازت سے نام شائع ہوا۔ نام شائع ہوتا ہے تو پھر الگ الگ جو بھی مریدین، متوسلین، محبین سب نے رابطہ کیا، اور اس طرح کا سلسلہ چل رہا تھا کہ اچانک جلسے سے 2 دن پہلے پتا چلا کہ کسی وجہ سے حضرت نہیں آ سکیں گے۔ تو حضور عزیز العلماء نے رابطہ کیا کہ حضرت آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے۔ تو حضرت کا مجھے تو کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ دیکھو تو صحیح، انسان جبے اور قبے سے بڑا نہیں ہوتا، انسان اخلاق سے بڑا ہوتا ہے، اور جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے اخلاق بھی اتنے اونچے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ سادات ہے۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آپ کو پتا ہے اس عظیم ذات کا پہلا جملہ کیا تھا؟ معذرت۔ ایک سید زادہ معذرت کرتا ہے، عزیز علماء فرماتے ہیں کہ مجھے فون پر ہی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے عرض کیا کہ حضور معذرت نہ کیجئے، آپ تو ہمارے سر کے تاج ہیں، آپ معذرت نہیں، حکم فرمائیے کیا معاملہ ہے۔ فرمایا کہ مولانا میں نہیں آ سکتا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ میری مجبوری ہے جس کی وجہ سے میں نہیں آ سکتا، لیکن میں اپنے شہزادے اور اپنے مدرسے کے مفتی کو بھیج رہا ہوں، دونوں رونق اسٹیج ہے۔ اور یہ الحمدللہ ان کا خلوص ہے کہ جو مسلسل کئی گھنٹوں سے اس اسٹیج پر جلوہ افروز ہے۔ پھر اس کے بعد یہی معاملہ ہوا ہمارے حضرت علامہ مولانا یعقوب صاحب صدیقی کا۔ ان کا بیان
میرے جیسا بندہ بہت ساری باتیں تو مجھے باؤنس کر گئی. مجھے صدر المدرسین ہوں میں انوار رضا کا, تو اسے سمجھ جاؤ. کچھ سمجھ تو تفسیرے کے تو سوال ہی نہیں کہ کیا تفسیرہ کروں. ابھی کل صبح کی بات رات میں حضرت سے بات ہوئی نا, تو پتا چلا کہ کچھ طبیعت وغیرہ علیل ہے, تو حضرت کا بھی آنا کینسل. تو مطلب پوسٹر میں اتنے سارے نام اور اس میں یہ سارے مسائل. لیکن ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیے کہ ہم نے کبھی اس بات کی فکر نہیں کی کہ لوگوں کے نام پر کتنے آئیں گے. ہمارا تو ایک ہی مقصد رہا کہ ہمارے بچوں کی جو خوشی کا موقع ہے وہ خیر و عافیت سے ہونا چاہیے. اور اللہ ایسی آسانیاں پیدا فرماتا ہے کہ یہ بھی بڑوں کے اخلاق. سامنے سے حضرت کا فون آیا کہ مولانا فکر نہ کریں میں نکل چکا ہوں. اور صرف نکلے نہیں, ماشاءاللہ 1 گھنٹے کا پرمغز بیان بھی ہم سب نے سماعت کیا. اللہ تعالی حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے. یہ ہمارے علماء, ابھی بھی ائمہ حضرات علماء تشریف لا رہے ہیں, یہ پورا اسٹیج بھر چکا ہے. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے اسٹیج پر اتنے علماء آتے ہیں, وہ اتنے ہمارے ساتھ ہیں, اور یہ ہمارا یقین ہے ان کی دعاؤں سے ہی ہماری گاڑی چلتی جا رہی ہے اور انشاءاللہ چلتی رہے گی. اس کے بعد دوسری خوشی کا موقع یہ ہے کہ میں ابھی بھی دیکھوں کچھ ہمارے اپنے فارغین, چند لوگ اور چند بچے ایسے ہیں جو اسٹیج پر ہیں. باقی اکثر آنے والے فارغ جو ہے نا وہ یہاں مجمع میں بیٹھے ہیں. مجھے اتنی خوشی ہے اس بات کی کہ وہ بچے جو کسی زمانے میں خود میرے ساتھی تھے, وہ خود جو مجھ سے بھی سینئر ہے, یا وہ جو میرے شاگرد رہے اور کئی برسوں گزر گئے اور اس کے بعد رابطہ بھی نہ تھا, لیکن الحمدللہ آج اس سالانہ جلسے میں وہ آئے. تو ان علماء کا آنا, ہمارے اپنے بچوں کا آنا, یہ کہیں نہ کہیں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انوار رضا کے اراکین, انوار رضا کے اساتذہ, انوار رضا کی جو محنتیں ہیں وہ صحیح راستے پر ہیں اور ان کا ساتھ ہے, تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے عزیز ساتھیوں, اور ایک بات میں عرض کروں, ہمارے حضرت علامہ مولانا جمیل صاحب بھی ہمارے بہت اچھے دوستوں اور ساتھیوں میں اتنا بے تکلفی کا معاملہ ہے ہمارا. پوسٹر میں نام ہو نہ ہو, کبھی دعوت پہنچی ہو نہ پہنچی ہو, لیکن جب بھی وقت ملتا ہے نا, جب بھی وقت, ابھی حضرت عرس خواجہ دانا تھا سفر میں, تو عرس خواجہ سرکار خواجہ دانا کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے آئے. کچھ دیر بعد مجھے فون آیا کہ آپ کہاں پر ہیں؟ میں کہا مدرسے میں ہوں. تو کہا میں آ رہا ہوں. میں نے کہا حضرت کچھ کام کاج؟ بولے نہیں, بس آپ سے ملاقات کے لیے. ایسے لوگ, اور ابھی ان کے والد لندن سے مولانا خیر الدین صاحب قبلہ تشریف لائے ہوئے ہیں. آپ نے پوسٹر میں کا نام دیکھا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی ذکر بھی نہیں ہے. اور یہ تھا کہ آنا بھی مشکل ہے, لیکن یہ محبت تو تھی کہ مغرب بعد اچانک کہیں نہیں رکے, ڈائریکٹ نوساری, اور نوساری پہنچ کر ڈائریکٹ اسٹیج پر, اور اسٹیج پر ہی پانی پی کر پیاس بجھائی. یہ ان کی محبت نہیں تو اور کیا ہے. یہ ہم سے ان کا کوئی رشتہ نہیں, اگر صرف رشتہ ہے تو ایمانی رشتہ ہے. یہ اس رشتے کی محبت اور حضور عزیز العلماء کی ذات سامنے ہے کہ ایک ایسا بندہ کہ جو کسی خانقاہ سے تعلق نہیں رکھتا, ایک ایسا بندہ جو سید بھی نہیں ہے, ایک ایسا بندہ کہ جو دکھنے دکھانے میں کوئی موٹا تازہ بھی نہیں ہے, ایک ایسا بندہ کہ جو روزانہ اپنا بیگ اٹھا کر 40 کلومیٹر کا اپ ڈاؤن کرتا ہے, عمر کی 60ویں منزل میں ہے, لیکن پھر بھی انوار رضا کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ پیش کرنا چاہتا ہے. تو یہ ان کی محبت ہے جو یہ نظر آتا ہے. یاد رکھو, اگر اسی طریقے سے آپ نے ہر صحیح سچے صحیح عقیدہ عالم کا ساتھ دیا تو گجرات اور ہندوستان میں انوار رضا اکیلا نہیں, ہر ضلع میں انوار رضا نظر آئے گا, ہر ضلع میں اس طرح کے کام کاج کے کرے نظر آئیں گے. ضرورت ہے اس طرح کے ساتھ کی, ضرورت ہے اس طرح کے تعاون کی. سب سے پہلے مجھے افسوس ہے, میں نے کچھ اور سوچا تھا اور اپنی تقریر کی ابتدا میں نے معذرتی جملوں سے کرنے کی سوچی تھی. پھر میرے دماغ میں بات آیا کہ اتنے بڑے بڑے لوگ اتنی بڑی بڑی باتیں کر کے گئے, تو میں اپنی تقریر معذرت سے شروع کروں اور میں اپنی غلطی قبول کروں, یہ اچھا نہیں ہے. پہلے شکر ادا کر لوں, اور شکر ادا کروں گا اللہ اور اس میں اضافہ فرمائے گا, اور اس اضافے کے بیچ میں اگر میں اپنی غلطی دکھا دوں گا تو یہ ہمارے اپنے بڑے, یہ ہمارے اپنے سامعین
ان دونوں کے درمیان کی غلطی کو نظر انداز کریں گے اور انشاءاللہ قدم سے قدم ملا کر ہمارا ساتھ دیں گے۔ وہ غلطی بھی ہم سے کوئی جان بوجھ کر نہیں ہوئی، وہ غلطی بھی کوئی ہم نے اپنی ذات کے لیے نہیں کی۔ وہ غلطی کیا ہے، میں اس کی وضاحت کروں۔ گزشتہ سال 37واں سالانہ جلسہ دستار فضیلت اسی گراؤنڈ میں، اسی اسٹیج پر سرکار امین ملت، سرکار امان ملت، حضور مفتی شیر محمد صاحب قبلہ اور دیگر علماء کرام کے سامنے میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا اور ہم نے عزم مصمم کر لیا تھا۔ ہمارے نوساری کے ایک ماہر انجینئر جس کا نام بھی ماہر ہے، 6 مہینے کی محنت و مشقت کے ساتھ اس عظیم سرزمین پر ایک 13,000 اسکوائر فیٹ پر تقریباً 60,000 اسکوائر فیٹ کا تعمیری منصوبہ بنایا تھا۔ بڑی محنت، بڑی مشقت اور مہینوں کی دعاؤں کے بعد یہ کاغذی شکل میں آیا اور اس کے بعد قانونی کارروائی شروع ہوئی۔ جب قانونی کارروائی کا جو معاملہ چلا تو ہندوستان کے حالات اور ہندوستان کے معاملات ہم سب کے سامنے ہیں۔ ہم ابھی ان حالات میں ایک قدم بھی اس طرح کا اٹھانا نہیں چاہتے جو حکومتی نظر انداز، حکومتی احکامات کے مد مقابل یا اس کی مخالفت کرتا ہو۔ 1 اسکوائر فٹ بھی ہم آگے بڑھ جائیں، ہم یہ نہیں چاہتے تھے۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ گزشتہ شوال میں، گزشتہ شعبان میں جب ہم نے ایڈمیشن ٹیسٹ کا اعلان کیا تو آپ حیران ہوں گے کہ الحمدللہ ہمارے ادارے میں 250 طالبات کو رکھنے کی جگہ ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، صرف 250 طالبات رکھی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن اتنا پریشر، اتنا لوگوں کا دباؤ اور ایسی ایسی جگہوں سے بچیاں آ رہی تھی کہ واپس کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اس میں میں آپ کو بتا دوں، ایک بھی کروڑ پتی کی بچی نہیں تھی، ایک بھی کوئی بادشاہ، کوئی ایم ایل اے یا کسی اور نیتا کی بیٹی نہ تھی۔ وہ آنے والی کہ جس کو بھیجنے میں ہمارا دل ٹوٹ رہا تھا، کوئی کسی راجستھان کے کسی گاؤں کی تھی، کوئی گجرات کے سرحدی علاقوں کی تھی کہ جہاں آج بھی مسلمان ہونے کے باوجود گھر میں مورتیاں رکھی جا رہی تھی۔ ایسی جگہوں کی بچیوں کو کیسے واپس کیا جائے تو 250 کو 300 تک کیسے لے کر گئے یہ ہم جانتے ہیں اور ہماری وہ بچیاں جانتی ہیں جو ان 4 دیواریوں میں رہتی ہے۔ تو ہمارا منصوبہ یہ تھا، ایک بڑی بلڈنگ جہاں تمام جدید تر سہولیات ہو۔ انوار رضا کا مشن ہمیشہ یہ رہا کہ انوار رضا کو اس انداز میں چلایا جائے کہ آج ہمارے مسلم معاشرہ اور خاص طور پر جو مالدار طبقہ ہے اس کے ذہن میں جب مدرسے کا نام آتا ہے نا تو سب سے پہلے وہاں تو گندگی ہوگی، دوسرا کہ وہاں تو کوئی کھانے کا سسٹم نہیں ہوگا، دال چاول، تیسرا وہاں تو ناشتے کا کچھ نہیں، چوتھا مدرسے تو جیل خانے، جس کو دیکھو وہ مارتا ہے، جس کو دیکھو اونچی زبان سے باتیں کرتا ہے، پانچواں وہ تو یتیم اور غریبوں کی جگہ ہے، چھٹا وہاں تو دنیاوی تعلیم کا کوئی شعور نہیں، ساتواں یہاں تو صرف غریب پلتے ہیں، آٹھواں کہ ان لوگوں کو کسی دنیا کے کسی بات کا کوئی شعور نہیں ہوتا۔ انوار رضا نے اس کی کوشش کی لوگوں کا ذہن بدلا جائے، لوگوں کی سوچ بدلی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جس زمانے میں ایک کمرے میں 15 بچوں کو زبردستی سلایا جاتا ہے، انوار رضا نے ایسے کمروں میں بیڈ لگا کر 9 بچوں کا اہتمام کیا اور یہ درس دیا کہ غریب آئے امیر آئے کسی کو گھر سے کچھ لانے کی ضرورت نہیں، انوار رضا سب اس کا انتظام کرے گا۔ ہمارے طلبہ بیٹھے ہیں، قسم خدا کی ایک بچہ بتا دو جس کو ہم کہتے ہو کہ تو نیچے سو جا، نہیں تو غریب کا ہو، مالدار کا ہو، سید ہو، غیر سید ہو، کسی عالم کا ہو، کسی جاہل کا ہو، اگر انوار رضا میں آئے ہو تو جو دورے والوں کے لیے ہوگا وہی ناظرہ کے لیے بھی قانون ہوگا، اسی انداز سے رکھا جائے گا۔ الحمدللہ اس کا فائدہ یہ ہوا اچھے گھر کے بچے بھی پڑھنے لگے، مالدار لوگ بھی اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجنے لگے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ باتیں صرف عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جب گزشتہ سال فیضان خاتون جنت ہاسٹل گرلز کا ہم نے اعلان کیا تھا تو ہمارا ارادہ یہ تھا کہ 300 بچیاں کہ جو رہنے کی کیپیسٹی ہے اور 20 بچیوں کے ایڈمیشن کی گنجائش ہے، اس گنجائش کو مکمل کرنے کے لیے اور داخلے کی خواہش مند 250 بچیاں آ رہی ہے۔ اللہ اکبر،
250 میں سے 20 کیسے چنا جائے، 20 کیسے کیا جائے؟ آج بھی ہماری ایجنڈا بک، آج بھی ہماری رپورٹ بک اس کی وضاحت کرے گی کہ انوار رضا نے جب 220 کا ٹارگٹ دیکھا کہ اس میں سے خالی 20 کو لینا ہے تو سارے کے سارے پریشان ہوئے۔ اللہ ہمارے اراکین کو سلامت رکھے۔ سورت کی سرزمین پر میٹنگ بلائی۔ میٹنگ کا مقصد کیا تھا معلوم ہے؟ کہ یہ 220 میں سے ہم زیادہ سے زیادہ بچیاں کیسے رکھیں، کیا کیا دماغ میں باتیں آتی ہے۔ ہر آدمی نے اپنی طرف سے مشورہ دیا۔ ایک مشورہ یہ آیا کہ جتنے بھی سنگل پلنگ ہے اس کو ڈبل کر دیا جائے۔ تو یاد رکھو ہر مشورے میں کوئی نہ کوئی کجی، کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہوتی ہے، اس لیے کہ ہمارا تو معاملہ اور ہمارے علم کا تو مقام کیا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ آج کی پوزیشن ہماری یہ ہے کہ چند دنوں پہلے کی بات ہے، دیویہ بھاسکر میں یہ رپورٹ چھپی تھی، نڑیاد کا ایک صحافی، ایک مسلم صحافی، وہ سنی ہے، وہ غیر مقلد ہے، وہ اہل حدیث ہے، مجھے قادیانی ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن جو اس کی رپورٹ دیویہ بھاسکر شائع کرتا ہے وہ میری آنکھ کو کھولتا ہے، وہ میرے دل کی دھڑکن کو تو تیز کرتا ہے، وہ میرے رونگٹے تو کھڑے کرتا ہے۔ اس لیے بولنے پر مجبور ہوتا ہوں کہ ایک صحافی نڑیاد سے بامبے جاتا ہے اس لیے کہ اس کی جائے پیدائش وہیں کی ہے، لیکن غضب ہوا کہ وہ اپنے وطن اور اپنے اس محلے میں نہیں پہنچتا، اس سے پہلے ملاڈ اتر جاتا ہے، سوچتا ہے دوستوں کے ساتھ ملاڈ تو دیکھوں، صحافی ہے نا، ہمیشہ اس کی آنکھیں خبریں تلاش کرتی ہے، ہمیشہ اس کا دماغ خبروں میں الجھا رہتا ہے، ہمیشہ وہ کوئی بریکنگ نیوز کے چکر میں پڑتا ہے۔ وہ تھا تو مسلمان، درد بھی رکھتا تھا، جذبہ بھی تھا، کچھ قوم کو پیغام بھی دینا چاہتا تھا۔ ملاڈ اتر کر تھوڑا سا 100 میٹر اندر جاتا ہے، 20 بلڈنگ کو دیکھتا ہے اور آنے کے بعد قلم سے لکھتا ہے، اور قلم سے سیاہی نہیں، خون اور آنسو کی تحریر ہے۔ اگر بے حسی سے سنا جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اگر دھڑکنے والا دل ہے، اگر جذبہ ہے، اگر احساس ہے، اگر چاہتے ہو کہ قوم مسلم بیدار ہو، میرے عزیز ساتھیوں یاد رکھو کہ چائے کی لاریاں اور پان کے بیڑے منہ میں رکھ کر قوم کی تقدیر نہیں بدلی جا سکتی۔ قوم کی تقدیر بدلنا ہے تو میدان عمل میں آنا ہوگا۔ رسول اللہ نے صرف ہجرت کی باتیں نہ کی تھی، جب ہجرت کا وقت آیا علی کو سلایا، ابو بکر کو لے کر چلے اور ہجرت نہ فرمائی بلکہ اسلام کی ترقی کی راہ ہموار فرمائی۔ جب سے ہجرت ہوئی ہے اسلام ترقی کر رہا ہے، ترقی کرتا رہے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں آج بھی ہجرت کی ضرورت ہے، لیکن وطنی نہیں، نفسیات سے، خواہشات سے ہجرت کی ضرورت ہے۔ وہ صحافی لکھتا ہے کہ میں نے 20 بلڈنگیں دیکھی، اس 20 بلڈنگوں پر 3 کمیونٹی کا قبضہ تھا، اس میں سے ایک بھی کلمہ گو نہیں ہے۔ ایک مارواڑی ہے جو راجستھانی ہے، ایک پنجابی ہے جو سینکڑوں کلومیٹر دور سے آ کر بسے ہیں، تیسرے گجراتی ہے۔ یہ تینوں کمیونٹی کی 20 بلڈنگیں ہیں، ایک بلڈنگ بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں 20 ٹیوشن کلاسز نہ چلتی ہو۔ کہیں پر IELTS کی تیاری کرائی جا رہی ہے، کہیں CA کا پروگرام ہے، کہیں کمپیوٹر ڈیزائننگ ہے، کہیں انگلش اسپیکنگ ہے، کہیں ہائی اسکول کی تیاری ہے، کہیں JEE کی تیاری ہے، کہیں نیٹ کا اہتمام ہے، کہیں UPSC کا ہے، اور 20 کے 20 کافر ہے۔ وہ کہتا ہے دیکھ کر دل تو رو رہا تھا، پھر میں اپنے گھر کی طرف چلا جو کہ جوگیشوری میں ہے، جو بمبئی اور مہاراشٹر اور اس کی تاریخ پر اگر نگاہ رکھتے ہو تو وہ جانتے ہیں کہ جوگیشوری کا علاقہ یہ مسلم کمیونٹی کی غلبہ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے کے سارے مسلمان ہیں، نہیں، کمیونٹی کا غلبہ وہ مسلم ہے، کلمہ گو ہے، وہ سنی بھی ہو سکتے ہیں، اب تو سنیوں میں بھی بہت مختلف ہو گئے ہیں، وہ وہابی بھی ہو سکتا ہے، لیکن بنام مسلم سب کے سب کلمہ گو ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں وہاں گیا تو میں صرف 300 میٹر کا میں نے بائک پر دورہ کیا، صرف 300 میٹر، اس 300 میٹر میں میں نے دیکھا کہ 11 میرج ہال ہے جو 2 مہینے کے لیے بک ہے، اور اس کے بعد 22 ہوٹلیں ہیں، اور ہوٹل کا جو خرچ ہے وہ بمبئی کے دیگر علاقوں کے جو غریب علاقے ہیں ان میں سب سے زیادہ مہنگی ہوٹلیں ہیں۔ چلانے والا بھی مسلمان ہے، کھانے والا بھی مسلمان، لوٹنے والا بھی، لٹوانے والا بھی، دونوں ہماری اپنی قوم ہے۔ وہ کہتا ہے اس 300 میٹر میں مجھے 11 میرج ہال تو نظر
نظر آئے, ایک بھی ٹیوشن کلاس نظر نہیں آیا, ایک بھی اسکول نظر نہیں آیا, اور پھر کہتا ہے کہ میں تھوڑا سا اور آگے بڑھا تو میں اندھیری پہنچا. اندھیری کا بھی حال یہی ہے کہ جتنا غریب طبقہ ہے وہ مسلمان ہے, بڑا طبقہ ہیرو کا ہو یا کاروبار کارپوریٹ شخصیت ہو, ان کے اپنے بنگلے ہیں, لیکن جس جھوپڑوں کو میں نے دیکھا وہ سب کے سب مسلمان, اور میں نے دیکھا وہ سیکنڈ ہینڈ موبائل کا دھندا کر رہے ہیں, وہ سیکنڈ ہینڈ جنسیں بیچ رہے ہیں. آج ہماری قوم اس حالت میں ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ قوم کی تقدیر بدل جائے, قوم کے حالات بدل جائے. یاد رکھے جب یہ بے حسی طاری ہو تو قوم کے حالات نہیں بدلتے, قوم کے حالات اور خراب ہوتے ہیں. حالت تو یہ ہے کہ ہم مر جائیں تو ہمارے پاس تو اپنے قبرستان نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارے اہل ثروت کے پاس پیسہ کہاں ہے, ان کے پاس تو صرف 2.5% ہے جو نکال کر بھی احسان جتاتے ہیں. کتنے ایسے ہیں, مولانا 50,000 روپیہ لو, 2 بچوں کا ایڈمیشن کرنا پڑے گا, یہ تو لاکھ روپیہ دیتا ہے. ناظم کو فکر ہے اگر اس کے بچے کو نہیں لوں گا تو آئندہ سال خطرہ ہے کہ لاکھ روپیہ کٹ جائے گا, تو لاکھ روپیہ بچانے کے لیے ایک ایسے بچے کو کہ جس کے بارے میں یقین ہے وہ پڑھے گا نہیں, اور ایک ایسا بچہ کہ جس کے آثار ایسے تھے کہ پڑھ سکتا ہے, لیکن اس پڑھنے والے بچے کی قربانی دینی پڑتی ہے کہ ناظم کو اپنا گھر نہیں قوم کا خیال کرنا ہے. اس لیے ناظم اپنے دل کو چیر کر بھی اس لاکھ روپے والے کے بچے کو رکھنے پر مجبور ہے. آپ گوگل سرچ کیجئے, اتنا بڑا مجمع ہے. ہمارے مدرسے کے بچے اتنے ہوشیار ہیں کہ موبائل ہوگا تو بھی نکالیں گے نہیں, باقی سب کے پاس ہے. اور الحمدللہ ہم غریب تو ہیں دین کے لیے, لیکن دنیاوی طور پر اتنے مالدار ہیں کہ ایک آدھ بندہ ایسا ہوگا جس نے صرف منتھلی ریچارج کرایا ہوگا, ورنہ 90% لوگوں نے سالانہ ریچارج کر لیا ہوگا کہ کھانے پینے کے لیے ہو نہ ہو, 2-4 ریل دیکھ لیں گے تو ٹائم پاس ہو جائے گا نا, 2-3 ویڈیو دیکھ لیں گے تو مسائل حل ہو جائیں گے نا, اس لیے وہ سال بھر کا ریچارج رکھتا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں ابھی اور اسی وقت گوگل پر سرچ کیجئے ٹاپ 20 ڈونر جو پوری دنیا میں اپنی بڑی بڑی رقمیں ڈونیٹ کرتے ہیں. قسم خدا کی میرا چیلنج ہے, اس 20 میں 6 نمبر پر ایک مسلمان ملے گا. 19 کے 19 ایسے ہیں جو رب کو مانتے تک نہیں, لیکن وہ یہ جانتے ہیں کہ اس رب کو مانتے بڑے نہیں ہیں, لیکن اس رب کی پیدا کی ہوئی قوم اور افراد اور مخلوق کے لیے ہم خرچ کریں گے تو اوپر والا ان کے الفاظ ہیں وہ خود ہی ہمارے معاملات میں اضافہ کرے گا. 19 کافر ہیں جن کے یہاں صدقہ, جن کے یہاں زکوٰۃ کوئی حیثیت نہیں, لیکن اپنی 90% للہ دولت قوم کے لیے پہلے سے وقف کر چکے ہیں. اور ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ میری بیٹی کی شادی کا سوٹ بہت اچھا ہونا چاہیے, بھلے عالم بھوکا مر جائے, میری شادی ایسی ہونی چاہیے کہ میرے بیٹے کو لگنا چاہیے کہ میرے باپ پہ واقعی مجھ سے محبت کی اور خرچ کرتا ہے. یاد رکھو جب تک اہل ثروت اپنے مال کے خزانے امت مسلمہ کے لیے نہیں کھولیں گے, امت مسلمہ کی تقدیر نہیں بدل سکتی. ہم کتنے بھی مخلص ہوں, میں اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لوں گا, لیکن میرا بیٹا جب بھوک سے تڑپے گا تو پھر میرا ایمان بچانا بھی مشکل ہو جائے گا. آج وہابیت بڑھ رہی ہے, آج سلفیت بڑھ رہی ہے. کبھی اس بات کا جائزہ لیا نیپال, بنگلہ دیش, میانمار, آپ ان ممالک کا جائزہ لیجئے. سعودی عرب میں کھلا اعلان ہے ان کے بچے جتنے چاہیں عربی سیکھنے کے نام پر ہمارے یہاں آ سکتے ہیں. ہم ان کو 1000 ریال ماہانہ اسکالرشپ پیش کریں گے. کیوں کہ وہ جانتا ہے کہ غریب سب کچھ کر سکتا ہے لیکن اپنی بھوک اور اپنے بچوں کی بھوک برداشت نہیں کرتا, تو بھوک کے نام پر ان کے ایمان کا سودا کیا جائے. آج وہابیت بڑھنے کی ایک وجہ یہی ہے. آج ہندوستان میں سینکڑوں خانقاہیں ہیں, ہر سال ہزاروں عرس ہوتے ہیں, لیکن آج تک ہم نے پچھلے چند سالوں میں حضور سیدی سرکار اعلی حضرت کا 100 سالہ منایا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ 100 سالہ کے موقع پر جب فتاوی رضویہ شائع کرنے کی بات آئی تب بھی ہم نے زکوٰۃ کا استعمال کیا. 100 سال میں ہم اعلی حضرت کا
کا کنزُل ایمان گھر گھر نہیں پہنچا سکے ہیں، ہم کنزُل ایمان کو 3 زبانوں سے زیادہ ٹرانسلیٹ نہیں کر سکے ہیں۔ اللہ اکبر، آج تک 100 سال منا لیا لیکن ہندوستان میں کسی خانقاہ نے، کسی پیر نے، کسی بڑے مرید نے سرکار اعلیٰ حضرت کے نام کی اسکالرشپ کا اعلان نہیں کیا۔ اگر ہر خانقاہ، ہر پیر، ہر مرید اپنے پیر کے ایصال ثواب کے لیے، اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اسکالرشپ کا اعلان کرتا تو مسلم معاشرہ بھی تعلیمی معیار میں آگے آتا، مسلم معاشرہ بھی آگے بڑھتا، مسلم معاشرے کا بچہ بھی پڑھتا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ باتیں تو سب کو کرنی ہے، کرنا کسی کو کچھ نہیں ہے۔ میری غلطی یہ ہے کہ گزشتہ سال میں نے 15 کروڑ روپے کی عمارت بنانے کا اعلان کیا تھا، 15 کروڑ کی، اور صرف ایک اسکیم دی تھی کہ یہ 15 کروڑ کا جو خرچ ہے نا وہ 60,000 اسکوائر فٹ میں ہے، اور ایک اسکوائر فٹ کی قیمت 1500 روپے ہے۔ ہمیں 60,000 لوگ چاہیے تھے، 60,000 لوگ جو صرف 1500 روپے دیتے۔ کیا آپ کو پتا ہے ایک سال گزر گیا، ہم 1500 لوگوں تک بھی نہیں پہنچ سکے، 1500 تک بھی نہیں پہنچ سکے۔ اور باتیں ہماری قوم کیا کرتے، علماء کرتے کیا، علماء کو تو خالی مدرسے چلانے، علماء کو تو خالی یہ کرنا ہے۔ تو آپ آ جائیے نا، آپ آگے بڑھیے۔ اگر آج میں اپنے دوستوں کی محفلوں میں کہتا ہوں کہ آج علم اور عمل تقوی کا معیار نہیں ہے، آج تقوی کا معیار پیسہ ہے، مجھے معلوم ہے غلط ہے، مجھے معلوم ہے غلط ہے، لیکن ہماری قوم کی حالت اس حد تک گر چکی ہے کہ میری بات یہ چند غریب سنیں گے اور کھو جائے گی، کل کسی کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ رات میں کیا کیا باتیں ہوئی۔ لیکن اگر میری قوم کا ایک مالدار کھڑا ہوتا نا اور وہ یہ باتیں نہ کرتا نا تو اس سے پہلے کہ وہ اسٹیج چھوڑتا 15 کروڑ اس کے قدموں میں پڑے۔ آج ہم نے علماء کو یہ عزت دی ہے اور باتیں کرتے ہیں کہ یہ ہمیں چاند تک پہنچا دے، پھر بھی ان علماء کا احسان مانو، اتنا سب برداشت کرنے کے بعد بھی تمہیں چاند تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور صرف تمہیں چاند تک نہیں، چاند کی حیثیت کیا ہے، یہ تو تمہیں اللہ اس کے رسول کے قدموں میں ڈالنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ یہ جانتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس کے باوجود ہمیں 1500 لوگ نہیں ملے نا، اس کا کوئی شکوہ نہیں ہے۔ انوار رضا کی اب تاریخ اٹھا کر دیکھو، اشرف الفقہا کی زمین اس وقت خریدی تھی جب اس سال کو بچوں کو کھلانے پلانے اور مدرس کی تنخواہ کے پیسے نہیں تھے، اس وقت 36 لاکھ کا سودا کیا تھا، اور حیرت اس وقت ہوئی کہ 36 لاکھ کا بھی سودا کر کے چند دن نہیں ہوئے کہ 33 لاکھ کا ایک ہار اور پہن لیا۔ اللہ بھلا کرے عزیز العلماء کا، انہوں نے کہا کہ اس سے بھی ابھی میری دھڑکن تیز نہیں ہوئی، مجھے اور تھوڑا آگے بڑھنا پڑے گا، تو 28 لاکھ کی اور ایک زمین خرید لی، اور 95 لاکھ بندہ قرضے میں چلا گیا۔ لیکن وہ 2000 تقریباً 10-11 کی باتیں ہیں، آج اس بات کو 12 سال ہو گئے، وہ قرضہ تو اتر گیا، وہ ساری بلڈنگیں لہلہا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ رویل انگلش میڈیم اسکول کی شکل میں آپ یہ جہاز دیکھ لیجئے، آپ کو حیرت ہوگی، گزشتہ سال تو یہ گراؤنڈ +2 تھا، لیکن آج صرف تھوڑا سا سر اٹھائیے گا، حالانکہ چادر لگی ہے، کوشش کیجئے گا کہ پھر بھی دکھ جائے تو ایک فلور نیا نظر آئے گا، اس لیے کہ انوار رضا کی اس اسکول نے 12ویں تک پہنچنے کا ارادہ نہیں کیا، پرمیشن بھی حاصل کر لی ہے، بھلے قرضہ ہے اللہ آسان کر دے گا، لیکن ہمارے سنیت کے بعد ایک ایسا قیدہ ہونا چاہیے کہ انوار رضا صرف دین کا نہیں دنیا کا بھی ایک ایسا قیدہ رکھتا ہے کہ جہاں متذبذب اور صلح کلی بھی آج اپنے بچے کو ڈالے گا تو انشاءاللہ مسلک اعلیٰ حضرت کی برکت سے وہ تو نہیں، اس کا بچہ ضرور سنی بن جائے گا۔ اس نیت خیر کے ساتھ یہ شروعات کی، اور آج یہ میں عرض کرتا ہوں کہ گزشتہ سال میں نے 15 کروڑ کی بات کی تھی، قانونی کارروائی کی بنیاد پر یہ ہم تیار نہ کر سکے، لیکن میری کمیٹی جانتی ہے، سورت کے علماء اس بات کے گواہ ہے کہ انوار رضا نے، سعودی نے 2030 کا ویژن بنایا ہے۔ آپ چلے جائیے، عمرہ کرے، حج کرے،
सऊदी सिर्फ टूरिस्ट पैलेस के तौर पर जाएं, जगह जगह पर विजन 2030 के बोर्ड नजर आएंगे। यहाँ तक के कर्मचारी और सफाई करने वालों की पोस्ट पर भी ये बोर्ड लगे हैं, विजन 2030। कभी अल्लाह तौफीक देना तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के अलावा इन बातों को भी सर्च कीजिएगा कि विजन 2030 का मकसद क्या है। इसलिए कि गलत देखोगे कि कितना बढ़ गया है तो तुम्हें पता करना पड़ेगा ना कि हक कितना बड़ा लाना पड़ेगा ताकि उस बातिल पर गलबा कर सके। हमें तो पता ही नहीं गलतियां क्या हो रही है, तो फिर उसको दबाएंगे कैसे, उसकी इस्लाह कैसे करेंगे। आपको हैरत होगी कि 2030 का विजन आप देखेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। इस 2030 के विजन में कहीं मक्का नहीं है, कहीं मदीना नहीं है, कहीं हज नहीं है, कहीं उम्रा नहीं है। एक सऊदी ऐसी कंट्री नजर आती है, ऐसा लगता है जैसे कोई यूरोप का हिस्सा है और वो दुबई से आगे बढ़ना चाहता है। इसलिए हर वो चीज जो दुबई में जायज समझी जाती है, शरीयत कुछ कहती हो लेकिन दुबई जायज समझता है, तो वो सऊदी की सरजमीन पर होना चाहिए। यही वजह है कि 2 दिन पहले मोहम्मद बिन सलमान के लेटर पैड पर यह हुक्म जाहिर होता है कि अगर हम सऊदी को आगे ले जाना चाहते हैं तो लाजमी है कि अल्कोहल की इजाजत होनी चाहिए। आपको हैरत होगी, रियाज में शराब की दुकान फिर खुल गई है जो 1970 में बंद हुई थी, आज उसका फिर से इफ्तिताह कर दिया गया है। समृद्धि ईरानी हिंदुस्तान की वजीर, मजहबी वजीर उसको बनाया गया है, जो हमारी एक काफिर जो हमारे हज के मामला तय करने के लिए वहां तक गई। और ऐसी शख्स के जिस पर बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं, गैर मुस्लिम को अलाउ नहीं है, उसको खुसूसी परमिट पर मदीना मुनव्वरा भेजा गया। और ये हमारे आंखें खोलने के लिए काफी होना चाहिए कि हमारे बड़े हैं, उन्होंने कहां तक सौदा कर लिया है। आज अभी भी अहले सुन्नत वल जमात एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आते, अपना सियासी प्लेटफॉर्म नहीं बनाते, अपने आप को मुत्तहिद नहीं करते, ईमानी एतबार से मजबूत नहीं करते, तो इस्लामी हुकूमतें भी हमारा हाथ पकड़ेंगी नहीं। ये बातें दिख रही है, सामने है। अजीज साथियों, इन सारी मुख्तलिफ और अजीब बातों का निचोड़ ये है कि अनवार रजा ने वो सऊदी का मुकाबला तो नहीं कर सकता, लेकिन इस बात को समझता है कि वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, कि जो अल्लाह से डरता है और फिर कोशिश करता है, अल्लाह उसके लिए गैब से आसानी का असबाब पैदा फरमाता है। अनवार रजा ने 2030 का विजन बनाया है। मैं आज चंदे का ऐलान नहीं करने वाला हूँ, मुझे चंदे की हाजत भी फिलहाल नहीं है, इसलिए कि जो मेरा विजन है, जो अनवार रजा की सोच है, जो हमारे असातिज़ा फिक्र कर रहे हैं, वो इन चंद ज़कात के पैसों से हल होने वाला भी नहीं है। हमारा